الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ اللہ رب العزت کی توفیق سے آج ہم ہیں قرآن کریم کی تفسیر کے ساتھ، اور قرآن کریم کی تفسیر میں سورۃ الانعام کے ساتھ آیت نمبر 95 کے ساتھ 95۔ اللہ رب العزت ان آیات میں جو بھی ہم پڑھنے لگے ہیں تذکرہ کر رہے ہیں اپنی نعمتوں کا، اپنی قدرت کا، اپنے کمال علم کا، جس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ موجود ہے، اور جس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی شریک نہیں ہے ان چیزوں کو بنانے میں، اور عبادت میں بھی اس کا کوئی شریک نہیں ہونا چاہیے۔ جب ربوبیت میں اس کا کوئی شریک نہیں، ان چیزوں کو پیدا کرنے میں اس کا کوئی شریک نہیں، ان چیزوں کے بارے میں علم رکھنے کے معاملے میں اس کا کوئی شریک نہیں، تو عبادت میں بھی اس کا کوئی شریک نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ فالق الحب والنوا، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ فالق پھاڑنے والا ہے، الحبی دانے کو، والنوا اور گٹھلیوں کو، یخرجو وہ نکالتا ہے، الحیہ زندہ کو، من المیتی مردے سے، ومخرجو اور نکالنے والا ہے، المیتی مردے کو، من الحی زندہ سے، ذالکم اللہ یہی ہے اللہ، فانا تؤفکون پس کیسے تم بہکائے جاتے ہو، پر کیسے تم پھیرے جاتے ہو۔ اللہ رب العزت نے اس آیت میں تذکرہ کیا اپنی بہت بڑی قدرت کا، اور وہ یہ کہ کسان زمین میں ہل چلاتا ہے، دانے پھینک دیتا ہے، ان دانوں کو یہ قدرت دینے والا کہ اس سے پودا نکلے، اس سے انگوری نکلے، یہ کون ہے؟ یہ اللہ رب العزت ہے۔ دانے کو پھاڑنا یہ کسان یہ کام نہیں کر سکتا، دانے سے پودا نکالنا یہ انسان کا، کسان کا کام نہیں ہے، یہ ایک اللہ رب العزت کا کام ہے۔ زمین کی تہ میں موجود دانے سے پودا نکالنا، اور پھر اس میں اتنی قدرت ڈالنا کہ زمین کو پھاڑ کر باہر نکلے۔ اور اسی طرح کھجور کی گٹھلیوں کی طرف آ جائیں، کھجور کی گٹھلیوں سے کھجور کا لمبا عظیم درخت نکالنا، پیدا کرنا، یہ اللہ رب العزت کی قدرت ہے۔ پھر اللہ رب العزت نے اپنی ایک اور قدرت کا تذکرہ کیا، اور وہ یہ کہ زندہ کو مردہ سے اللہ تعالیٰ ہی نکالتا ہے۔ مردہ انڈے سے چوزا نکالنے والا کون ہے؟ اللہ رب العزت۔ مردہ نطفے سے بچہ پیدا کرنے والا کون ہے؟ اللہ رب العزت۔ اور پھر اللہ کی یہ قدرت کہ زندہ سے مردہ کو نکالنے والا، زندہ مرغی سے مردہ انڈے کو نکالنے والا اللہ رب العزت، زندہ انسان سے مردہ نطفے کو نکالنے والا اللہ رب العزت۔ اللہ رب العزت نے اپنی یہ ساری قدرتیں ذکر کی، اور اس کے بعد فرمایا ذالکم اللہ یہی ہے اللہ، یہ ہے ہر قسم کی عبادت کے لائق، اسی کو ہر سجدہ کرنا چاہیے، اسی کو ہر رکوع کرنا چاہیے، اسی کے نام کا طواف ہونا چاہیے، اسی کے نام پہ ہر بکرا ذبح ہونا چاہیے، کسی بھی عبادت میں اس کے ساتھ کسی اور کو شریک نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ دانا پھاڑ کر اس سے پودا نکالنے والا وہ اکیلا ہے، اس میں اس کا کوئی شریک نہیں، تو عبادت میں کوئی کیوں شریک ہو؟ کھجور کی گٹھلیوں کو پھاڑنے والا اور اس سے درخت پیدا کرنے والا وہ اکیلا ہے، تو عبادت میں اس کے ساتھ کسی کو شریک کیوں کیا جائے؟ ایسے ہی زندہ کو مردہ سے، مردہ کو زندہ سے نکالنے والا وہ تنہا ہے، تو یہی تنہا ہر قسم کی عبادت کے لائق ہے۔ فَأَنَّا تُؤْفَكُونَ اتنے وعدے دلائل سن لینے کے بعد، اتنے وعدے دلائل جان لینے کے باوجود تم ایمان سے دور کیوں ہو؟ توحید سے دور کیوں ہو؟ اللہ کے ساتھ اوروں کو شریک کیوں کرتے ہو؟ کیوں تم حق بات سے پھیرے جاتے ہو، بہک جاتے ہو؟